تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ ہم آج ایک ایسے خوبصورت ترین مسلمان ملک کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو کہ یورپ سے بالکل بھی کم نہیں۔ اس ملک کے لوگ انتہائی خوبصورت اور پاکستانیوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ اس ملک میں ایک مقام ایسا بھی موجود ہے کہ جہاں سے سارا سال آگ نکلتی رہتی ہے۔ یہاں خام آئل سے کیا جانے والا غسل انتہائی مفید اور مشہور و معروف ہے۔ یہ ملک خوبصورت اور بے باک حسیناؤں کا ملک بھی کہلاتا ہے۔ یوں تو یہ ایک مسلمان ملک ہے، لیکن یہاں زنا خانے، شراب خانے اور دیگر گناہوں کے مراکز سرے عام سڑکوں پر موجود ہیں۔ یہاں پیسوں کے عوض زنا کرنا کوئی جرم یا گناہ نہیں مانا جاتا۔ سستی عیاشی کرنے کے شوقین جوک در جوک اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ دوستو، آج ہم سیر کریں گے آذربائیجان کی۔ ہم آپ کو اس ملک کی خوبصورتی، لوگوں کا رہن سہن، یہاں کی تاریخ اور ایسی ہی بہت سی دلچسپ معلومات فراہم کریں گے۔ تاہم ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہم جب بھی کوئی معلوماتی اور تفریحی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن بر وقت ملتی رہے۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں اس دلچسپ سفر کا۔ آذربائیجان کا آفیشیل نیم ریپبلک آف آذربائیجان ہے۔ یہ ایک بین البراعظمی ملک ہے۔ یہ ملک مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا دونوں میں آتا ہے۔ یہ جنوبی قفقاز کے علاقے کا ایک حصہ ہے۔ یہاں کے لوگ خوش مزاج اور انتہائی ملنسار ہیں۔ یہ ایک مسلمان ملک ہے لیکن یورپ سے کم نہیں۔ ملک آذربائیجان کی سرحدیں مشرق میں بحیرہ کیسپیئن، شمال میں روس، جمہوریہ داغستان، شمال مغرب میں جارجیا، مغرب میں آرمینیا اور ترکی، جبکہ جنوب میں ایران سے ملتی ہیں۔ دوستو، اس ملک کا کل رقبہ 86,600 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کے رقبے کے 1.6% حصے پر پانی موجود ہے۔ یہ ملک قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے۔ خوبصورت سمندر، دلفریب پہاڑی سلسلے اور میدانی وادیاں، اچھے حکمران اور اچھی عوام، یہ سب یہاں موجود ہیں۔ دوستو، آپ نے نارمل آئل سے مساج کا تو بہت سنا ہوگا، لیکن خام تیل سے غسل کرنا اور مساج کرنا شاید کبھی نہ سنا ہو۔ جی ہاں، آذربائیجان میں خام تیل سے غسل کیا جاتا ہے۔ یہ خاص غسل کرنے کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں سے امیر ترین لوگ سفر اختیار کر کے یہاں آتے ہیں۔ دوستو، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس غسل میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ ملک آذربائیجان میں یہ قدیم روایت ہے کہ اس غسل کو کرنے سے 50 سے زائد جسمانی بیماریاں جڑ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے لوگ دوسرے ممالک سے سفر اختیار کر کے یہ غسل کروانے یہاں آتے ہیں۔ آذربائیجان کی کل آبادی 1,03,53,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ 2009 میں ہونے والی مردم شماری کے مطابق اس کی کل آبادی کا 91.6% حصہ آذربائیجانی لوگوں پر مشتمل ہے۔ 2% لیزگینز، 1.4% آرمینین، 1.3% رشین، 1.3% تالش اور باقی 2.4% لوگ دوسری قوموں کے آباد ہیں۔ بات اگر کریں یہاں کے لوگوں کے مذہب کی تو 96.2% کے ساتھ دین اسلام یہاں سب سے زیادہ ہے۔ مذکورہ 96.2% میں 55.85% شیعہ مسلمان، جبکہ باقی سنی مسلمان ہیں۔ 96.2% مسلمانوں کے علاوہ 2.4% کرسچن، 1.3% کا کوئی مذہب نہیں، جبکہ باقی 0.1% لوگ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ ملک آذربائیجان وقت کے لحاظ سے پاکستان سے 1 گھنٹہ اور انڈیا سے 1.5 گھنٹہ پیچھے ہے۔ ملک آذربائیجان کا سب سے بڑا شہر اور اس کا دارالحکومت باکو ہے، جو کہ ایک انتہائی خوبصورت شہر ہے۔ یہ شہر اس وقت پوری دنیا میں اپنی لگژری اور عیاش زندگی کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے۔ جو مزے آپ کو دبئی میں بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے کے بعد ملتے ہیں، وہ سارے کام باکو میں بہت سستے میں ہو جاتے ہیں۔ لوگ پوری دنیا سے اس شہر کی عیاشیوں اور رنگین زندگی سے لطف اندوز ہونے یہاں آتے ہیں۔ یہ شہر سطح سمندر سے 28 میٹر یعنی 92 فٹ نیچے ہے۔ شہر باکو سطح سمندر سے نیچے آباد ہونے والا دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اس شہر کا کل رقبہ 2140 مربع کلومیٹر ہے۔ سن 2009 کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی کل آبادی 22,93,000 لوگوں پر مشتمل ہے۔ پورے ملک کے 2.5% لوگ باکو میں رہائش پذیر ہیں۔ باکو اپنی تیز ہواؤں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باکو کو تیز ہواؤں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر آذربائیجان کا سائنسی، ثقافتی اور صنعتی مرکز بھی ہے۔
سن 2010 سے 2020 تک باکو انٹرنیشنل گیمز کا مرکز بھی رہا ہے۔ باکو کی بندرگاہ 20 لاکھ ٹن سے زیادہ کارگو کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ باکو شہر کے مشہور مقامات میں شیروان شاہ پیلس، اولڈ سٹی آف باکو، میڈن ٹاور، پیلس آف ہیپینس، ایوننگ باکو ویو، اسماعیلی پیلس، حیدر علیف سینٹر، نیشنل آرٹ میوزیم آف آذربائیجان، کارپٹ میوزیم، نظامی سینما، آتش گاہ فائر ٹیمپل، چرچ آف سیویئر اور حیدر ماسک شامل ہیں۔ باکو جدید طرز تعمیر کے حوالے سے آذربائیجان کا سب سے نمایاں شہر ہے۔ باکو کے فلیم ٹاورز بہت ہی مشہور ہیں اور آذربائیجان کے آئیکن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مذکورہ عمارات کی شولوں جیسی طرز تعمیر کی وجہ سے انہیں فلیم ٹاور کہا جاتا ہے۔ باکو آذربائیجان کا سب سے بڑا عیاشی کا اڈہ بھی ہے۔ ملک آذربائیجان کے لوگ انتہائی خوش مزاج ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی اوپن مائنڈ بھی ہیں۔ لڑکے ہوں یا لڑکیاں، یہ سب یہاں جینس اور شرٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ فحاشی اور یانیت اس قدر عام ہے کہ آپ کو لگتا ہی نہیں کہ یہ ایک اسلامی ملک ہے جس کی 96% آبادی مسلمان ہیں، خصوصاً یہاں کی خواتین جو پردے کا بالکل بھی خیال نہیں کرتیں۔ یہ مسلمان ہونے کے باوجود یورپی طرز کا لباس پہنتی ہیں اور مغربی تہذیب کی دلدادہ ہیں۔ آذربائیجان میں عورتیں بالکل مردوں کی طرح کام کرتی ہیں۔ یہ اکثر دکانوں، ریسٹورنٹس اور سپر مارکیٹس میں کام کرتی نظر آتی ہیں۔ رات ہوتے ہی یہ تیار ہو کر ڈانس کلبز یا شیشہ کلبز کی جانب اپنا رخ کرتی ہیں اور رات گئے تک اپنی زندگی کو چل کرتی ہیں، پھر شراب کے نشے میں دھت اپنے اپنے گھروں یا اپنے پارٹنرز کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہیں۔ آذربائیجان میں چلنے والی کرنسی منت کہلاتی ہے۔ یہاں کا ایک منت پاکستان کے 180.96 روپوں کے برابر، جبکہ انڈیا کے 48.66 روپوں کے برابر ہے۔ ملک آذربائیجان میں بولی جانے والی زبان آذربائیجانی ہیں جو اس ملک کی آفیشل زبان ہیں۔ یہاں اس کے علاوہ رشین، انگلش اور آرمینی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ دوستو، آذربائیجان کے لفظی معنی ہیں آگ کی حفاظت کرنے والے لوگ۔ کسی زمانے میں یہ خطہ زرتشتیت نامی مذہب کا گڑھ ہوا کرتا تھا جس میں آگ کی عبادت کی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ اسے یہ نام دیا گیا۔ آتش پرستوں کے آثار اور رسومات آج بھی اس ملک میں جگہ جگہ پر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہاں سکندر اعظم نے بھی حکمرانی کی، جس کے بعد یہ علاقہ سلطنت روما اور خلافت عباسیہ کے بھی زیر حکومت رہا۔ طویل عرصے تک آذربائیجان ترکوں کے بھی ماتحت رہا۔ سن 1920 میں سوویت یونین نے اس علاقے کو بذریعہ قوت اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، تاہم 1991 میں سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اس ملک نے آزادی حاصل کر لی۔ یہاں بھلے ہی اکثریت مسلمانوں کی ہو، لیکن آذربائیجان کا کوئی سرکاری مذہب نہیں۔ یہاں کی تمام سیاسی اور سماجی قوتیں سیکولر ہیں۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے اکثر لوگ جب یورپ و امریکہ یا کینیڈا کا سفر اختیار کرتے ہیں تو یہ آذربائیجان میں اسٹے کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے نہ صرف انہیں پیسوں کی بچت ہوتی ہے بلکہ یہ سینٹرل ایشیا کی خوبصورتی بھی دیکھ پاتے ہیں۔ ملک آذربائیجان میں کار ٹیکسی اسکیم بہت زیادہ ہے۔ یہاں کے ٹیکسی ڈرائیورز لوگوں کو 10 منات کا سفر 100 منات میں طے کرواتے ہیں۔ کبھی آپ کا آذربائیجان جانا ہو تو کوشش کریں کہ زیادہ تر سفر میٹرو میں طے ہو، کیونکہ یہ انتہائی سستا ہے۔ دوستو، آذربائیجان میں کل 4 ایئرپورٹس موجود ہیں، جن میں سب سے بڑا باکو کا حیدر علیف ایئرپورٹ ہے۔ یہاں کی قومی ایئر لائن کا نام آذربائیجان ایئر لائن ہے۔ یہ ملک انتہائی صاف ستھرا ہے، جس کی سڑکیں کشادہ اور طویل ہیں۔ یہاں انڈر گراؤنڈ میٹرو اسٹیشنز بھی موجود ہیں۔ دنیا کی خوبصورت اور لگژری ترین میٹروز یہاں چلتی ہیں۔ یہاں کے اکثر لوگ میٹرو سے ہی سفر کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی آرام دہ اور سستا بھی ہے۔ ریلوے کا ایک بہت ہی اعلیٰ نظام بھی آذربائیجان میں موجود ہے جو اسے اپنے پڑوسی ممالک سے بھی ملاتا ہے۔ پاکستان اور آذربائیجان کے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں۔ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے اچھے اور برے وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے پہلے تک آذربائیجان کی سرزمین پر آرمینیا کا قبضہ تھا، جسے آزاد کروانے میں پاکستان اور ترکی نے آذربائیجان کی ہر ممکن مدد کی۔ ماضی کی ایک رپورٹ کے مطابق 7,000 سے زائد پاکستانی فوجی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ مزید کئی اور وجوہات ہیں کہ جن کی بنا پر آذری لوگ پاکستانیوں سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ بہت سے پاکستانی نوجوان آذری لڑکیوں سے شادی کرنا پسند کرتے ہیں، جس کی وجہ ان کی خوبصورتی اور ملنساری ہے۔
आज़रबाईजान का सालाना GDP 199.8 बिलियन डॉलर है, जबकि यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 18,310 डॉलर थी, जो पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक 56,32,000 रुपयों के बराबर, जबकि इंडिया की 15,14,000 रुपयों के बराबर है। मुल्क आज़रबाईजान में तालीम का निज़ाम बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ की 99% आबादी पढ़ी लिखी है। लोग बेहतरीन जॉब्स और बिजनेस करते हैं, जबकि नौजवानों की अक्सरियत ऑनलाइन काम करने को भी तरजीह देती है। यहाँ गुर्बत की शरह 15% है, यानी आज़रबाईजान के 15% लोग छोटे मोटे काम अंजाम देकर अपना गुजर बसर करते हैं। मुल्क आज़रबाईजान की मईशत का सबसे बड़ा सतून खाम तेल है। हर साल करोड़ों लीटर बैरल ऑयल बैरून ममालिक एक्सपोर्ट होता है। दूसरे नंबर पर ज़राअत है। आज़रबाईजान अपने फ्रूट्स और सब्जियां यूरोप और एशिया की दूसरे ममालिक को बेचता है, जबकि तीसरी बड़ी इंडस्ट्री टूरिज़्म है। हर साल करोड़ों लोग इस मुल्क की सैर करने यहाँ आते हैं। ये मुल्क कपास और रेशम का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। आज़रबाईजान का कौमी खेल फ्री स्टाइल रेसलिंग है और यहाँ का कौमी जानवर घोड़ा है। आज़रबाईजान की कौमी डिश पुलाव है। जी हाँ, चावलों की वही पुलाव जो हमारे हर सड़क और चौराहे पर दस्तयाब है। आज़रबाईजान की नाइट लाइफ दुबई से ज़्यादा मशहूर और दुबई से ज़्यादा फहश है। बाकू इन तमाम कामों में अव्वल नंबर पर आता है। सारी रात लड़कियां बेहुदा कपड़ों में नाचती, गाती, शराब पीती और सयाहों को दावती गुना देती हैं। बाकू में जगह जगह मसाज सेंटर और जिना के मराकज़ खुलेआम देखने को मिलते हैं। पैसों के एवज़ जिना करना यहाँ कोई बड़ा जुर्म नहीं, लिहाजा यहाँ ये सब बहुत ज़्यादा आम है। आज़रबाईजान की बीचेस इस कदर फहश और उरियां हैं कि कम पैसों में अय्याशी करने वाले ज़्यादातर लोग इन्हीं बीचेस की वजह से यहाँ का सफ़र इख्तियार करते हैं, जहाँ उन्हें एशिया में ही फुल यूरोपी माहौल देखने को मिलता है। मुल्क आज़रबाईजान में एक ऐसा मकाम भी मौजूद है जहाँ पिछले 4000 सालों से आग लगी हुई है। मज़कूरा मकाम को यनार दाग यानी जलता हुआ पहाड़ कहा जाता है। आज़रबाईजान का मौसम इंतहाई सुहाना है। यहाँ गर्मी बहुत ही कम पड़ती है। यहाँ शराब इस कदर आम है कि ये आम दुकानों और जनरल स्टोर्स पर भी दस्तयाब होती है। यहाँ के बच्चे, बच्चियाँ और ख़वातीन सबके सब शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो दोस्तों, ये थी यूरेशिया के मुल्क आज़रबाईजान के बारे में एक इंतहाई अहम और मालूमाती वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी की अलामत को भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिला ताअत्तुल मिलती रहे। शुक्रिया।